باب الإيلاء، ایلا کے بارے میں۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، دوسرے پارے کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، 4 مہینے تک ان کو رکنا ہے۔ ایلا کا اطلاق تب ہوگا جب کہ 4 مہینے تک پھر بیوی کے پاس نہ جائے، اگر چلا گیا تو پھر وہ ایلا نہیں رہے گا۔ اور اگر اس نے طلاق کی نیت سے ایلا کیا تھا تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ جاہلیت میں لوگ 1 سال 2 سال تک ایلا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کی تاکہ عورتیں لٹکی نہ رہیں اور ان پر ظلم نہ ہو۔ تو جس کے ایلا 4 مہینے سے کم ہوگا تو اس کو ایلا نہیں کہیں گے، وہ ویسے قسم ہو جائے گی۔ اگر چلا گیا بیوی کے پاس تو پھر جو ہے وہ گویا قسم کا کفارہ دے گا۔ والحلف، قسم کھانا ہے، علی ترک قربانها، عورت کے قریب جانے کو چھوڑ دینے پر، یعنی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 4 اشہر کہتا ہے کہ 4 مہینے تک، اور اکثر یا اس سے زیادہ۔ قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہیں اللہ معاف کر، جیسے شوہر کہتا ہے بیوی سے، یعنی واللہ لا اقربک 4 اشہر، قسم کھا کے کہتا ہے 4 ماہ تک میں تیرے قریب نہیں ہوں گا، اور واللہ لا اقربک، یا صرف مطلقاً کہہ دیتا ہے کہ لا اقربک، 4 مہینے کی نیت کا ذکر نہیں کرتا لیکن دل میں ہے۔ فَإِنْ وَطِيَ فِي الْمُدَّةِ، اگر اس مدت کے دوران اس نے وطی کر لی، کفارہ، تو کفارہ دے گا قسم کا، حانث ہو گیا، قسم ٹوٹ گئی، وسقط الإیلا، اور ایلا ختم ہو جائے گا۔ جب قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دیا، تو پھر ایلا بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا بَانَتْ، ورنہ بائنہ ہو جائے گی، یعنی اگر اس کے قریب نہیں گیا 4 مہینے تک تو پھر یہ عورت اس کی بائنہ ہو جائے گی اور جدائی ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وسقط الیمین لو حلف علی 4 اشہر، اور اگر اس نے 4 مہینے پر قسم کھائی تھی تو بائنہ ہونے کے بعد وہ قسم اس کی ساقط اور ختم ہو جائے گی۔ وبقیت لو علی الابد، اور باقی رہے گی قسم اگر اس نے ابد پر قسم کھائی، کہتے ہیں واللہ لا اقربک ابدا، تو پھر وہ ہمیشہ رہے گی۔ فلو نکحا، یعنی وہ عورت جو کہ ایلا کے ذریعے بائنہ ہو گئی، ایک دفعہ زوجیت سے نکل گئی، اگر اس سے دوبارہ ثانیہ نکاح کرے، وہ ثالثاً، اور تیسری دفعہ، ومضت المدتان، اور دونوں مدتیں گزر گئیں، یعنی ایلا کی مدت دوسری مرتبہ نکاح کرنے کے بعد، اور تیسری مرتبہ نکاح کرنے کے بعد بھی ایلا کی مدت گزر گئی، 2 مدتوں سے مراد یہ 4 مہینے، بلا فیئن، بغیر رجوع کے، بانت بأخرین، تو بعد والی 2 طلاقوں کے ساتھ وہ بائنہ ہوگی۔ فَإِنَّكَحَا بَعْدَ زَوْجٍ آخر، اگر اس سے نکاح کر لیا دوسرے شوہر کے بعد، لم تطلق، تو پھر طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جب اس کی زوجیت سے وہ نکل گئی تھی اور اس نے اس کی عدت گزار لی پوری، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، تو اب جو ہے تجدد پیدا ہو گیا نکاح میں، دوسرے شوہر کے پاس جانے کی وجہ سے
تجدد پیدا ہو گیا، جیسے مطلقہ ثلاث دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، ولو وطیها کفر لبقاء الیمین، اور اگر وطی کر لی تو کفارہ دے گا کیونکہ قسم بہرحال باقی ہے، ولا نکاح تو طلاق تو نہیں پڑے گی لیکن قسم باقی ہے، اس کا کفارہ دینا ہوگا، ولا الا فیما دون اربعۃ اشہر، 4 مہینے سے کم میں الا نہیں ہے آزاد عورت کے بارے میں، واللہ لا اقرب کی شہرین و شہرین بعد هذین الشہرین الاؤن، اگر قسم کا کہ کہتا ہے کہ تیرے قریب نہیں آؤں گا 2 مہینے تک اور 2 مہینے ان 2 مہینوں کے بعد، تو یہ بھی الہ ہے، سمجھے نا، 2 مہینے کے بعد 2 مہینے بھی نہیں آؤں گا، مطلب وہی بات لمبی کر دی، 4 مہینے ہو گئے۔ حرف جمع کے ساتھ جمع وہ جمع کی طرح ہی ہوتا ہے، ولو مکث یوما ثم قال، ایک دن ٹھہرا، اس نے پہلے کہا کہ تیرے قریب 2 مہینے تک نہیں آؤں گا، پھر تھوڑی دیر رک گیا، پھر کہنے لگا، قسم کہا کہ واللہ لا اقرب کی شہرین بعد الشہرین الاولین، وقفے سے کہتا ہے کہ پہلے 2 مہینوں کے بعد میں تیرے قریب نہیں ہوں گا، تو ایلا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وقفہ کر لیا تو یہ ایجاب جدید ہے، اس نے نئے سرے سے اپنے اوپر ایلا کو واجب کیا ہے، پہلے کے ساتھ متصل کلام نہیں ہے۔ او قال لا اقرب کی سنتا الا یوما، یا کہتا ہے 1 سال تک میں تیرے قریب نہیں ہوں گا مگر 1 دن، اس میں بھی ایلا نہیں ہوگا۔ او قال بالبصرۃ واللہ لا ادخل مکہ وہی بہا، بصرہ میں شوہر مقیم ہے اور بیوی مکے میں تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں مکے میں داخل نہیں ہوں گا اور وہ مکے میں ہے اس کی بیوی لا، تو یہ بھی ایلا نہیں ہوگا تینوں صورتوں میں۔ وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ، کیونکہ اس ایلا کے لیے جو ہے نا مدت متقارب ہونا چاہیے اور جگہ ایک ہونی چاہیے، مکان، اگر اس نے حج کی قسم کھائی، یعنی یوں کہتا ہے کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو مجھ پر حج فرض ہے، یا روزے کی ذکر کرتا ہے کہ اگر میں تیرے قریب ہوا تو مثلا میرے اوپر 1 مہینے کے روزے وہ لازم ہو جائیں گے، جیسے نظر مانتے، یا صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اگر میں تیرے قریب ہوا تو میرے اوپر اللہ کے لیے واجب ہوگا کہ میں مثلا 100 درہم صدقہ کروں گا، او عتق، یا اگر میں تیرے قریب ہوا تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں غلام آزاد کروں گا گردن، او طلاق، یا اگر میں تیرے قریب ہوا تو بیوی کو کہتا ہے کہ پھر تو مجھ پر طلاق ہے، او اعلی من المطلقۃ الرجیۃ، یا جس کو طلاق رجی پہلے سے دی تھی اس کے ساتھ ایلا کر رہے ہیں۔ فہو مول، ان تمام مذکورہ صورتوں میں قسم کھانے والا ان چیزوں کی ساتھ ایلا کرنے والا قرار پائے گا۔ ومن المبانۃ، اور اگر ایلا کیا اس عورت سے جس کو طلاق بائن پڑ چکی ہے اور ابھی عدت گزار رہی ہے، والاجنبیۃ، یا اجنبیہ کے ساتھ ایلا کرتا ہے، لا، تو یہ ایلا نہیں ہوگا، بائنہ والی اس کی زوجیت میں نہیں ہے، ایلا کے لیے تو زوجیت کی ملک ہونا ضروری ہے۔ ومدت ایلاء الامۃ شہران، اور باندی کی مدت ایلا 2 مہینے ہے، جس طرح اس کا حیض 2 مہینے۔ وَإِنْ عَجَزَ المولا، اور اگر آقا جو ہے باندی کا وہ عاجز آ گیا عن وطیہا، اس کی وطی سے، بمرضی، بیماری کی وجہ سے، مرض ہے یا بیوی کی بیمار ہونے کی وجہ سے، اور بالرتق، یا رتق کی وجہ سے، یعنی وہ عورت کا
جو ہے وہ رحم یا اس کی جائے جمع وہ مل جاتی ہے، اور بالصغر یا بچپنے کی وجہ سے کہ بیوی کم عمر ہے، اور بعد مسافت یا بعد مسافت یا دونوں کے درمیان دور فاصلہ ہے، ففیء تو اس کا رجوع یہ ہوگا الا سے، ان یقول فئت الیہا کہ میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا۔ الفاظ کا اعتبار ہوگا کیونکہ یہاں پر فعل متعذر ہے، وَإِنْ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ فَفِيهُ بِالْوَطِ، لیکن اگر مدت ایلا کے اندر قادر ہو گیا کسی طرح جماع پر تو پھر وطی کے ذریعے اس کا رجوع ہوگا۔ وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِيلَاءٌ، اگر بیوی کو کہتے تھے مجھ پر حرام ہے تو یہ ایلا ہوگا، ان نوى التحریم اگر حرمت کی نیت کرے، اور لم ينوِ شيئا یا کسی چیز کی نیت کیے بغیر اس نے یہ لفظ کہا۔ وَزِهَارٌ اور زہار ہوگا اگر حرمت کا لفظ استعمال کرتا ہے، ان نواہ اگر زہار کی نیت کرتا ہے، انت علیہ کا ظاہری امی، وکذب ان نوى الکذب، اور اگر جھوٹ کی نیت کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا، سمجھے؟ یعنی یہ فضول اس کا کلام چلا جائے گا، کوئی حکم جاری نہیں ہوگا اس پر۔ وبائنۃ، لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ تو مذاق میں بھی جھوٹ ہے۔ وبائنۃ ان نوى الطلاق، اور بائنہ بن جائے گی اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہو، کیونکہ تو مجھ پر حرام ہے کہنا یہ کنائی الفاظ ہے، اور کنائے سے طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ وثلاث ان نواہ، اور حرام کے لفظ سے تین اگر مراد لیتا ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ وفی الفتاوی اذا قال لامرأته، فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ جب بیوی سے آدمی کہے انت علیہ حرام ہے، والحرام عنده طلاق، اور حرام سے مراد وہ طلاق مراد لے رہا ہے، ولیکن لم ینوی طلاقا، لیکن طلاق کی نیت نہیں کی، وقع طلاق، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ وجعل ناویا عرفا، عرف کے اعتبار سے اس کو نیت کرنے والا قرار دیا جائے گا، سمجھے؟ اس سے مراد کون ہے؟ بائن، طلاق بائن دینے والا۔ مطلب یہ کہ کنایات جو اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں نا، اس کے اندر پھر یہی حکم لگتا ہے۔ یہ سب کنایات کے اندر آتا ہے، اور کنایات سے طلاق قائم پڑتا ہے۔